وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ زمر آیت نمبر 59 اور 60 آج کا زیر مطالعہ ہیں. آج کا موضوع، کیا ہم لوگ قرآن کو جھٹلانے والے اور متکبر بن گئے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب اتاری گئی ہے قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہنے لگے، ہائے افسوس اس کمی اور کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق کے طاعت میں کی اور میں یقیناً مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. یا کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا. او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين. یا عذاب دیکھتے وقت کہنے لگے کہ اگر ایک بار میرا دنیا میں لوٹنا ہو جائے تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 59. بلا قد جاءت کا آیاتی، بلکہ تمہارے پاس آئیں، اسے کہا جائے گا. یعنی گزشتہ سبق یہ تھا کہ تم کہیں یہ نہ کہو جب عذاب کو دیکھ لو کہ مجھے واپس لوٹنا ہوتا تو میں محسنین میں سے ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا جائے گا کیوں بلا، کیوں نہیں، بلا قد جاءت کا آیاتی، میرے احکامات تمہارے پاس آئے. فکذبتا، تو تو نے اسے جھٹلا دیا. بہا واستکبرتا، اور تو نے اس سے تکبر اختیار کیا. وکنت من الکافرین، اور تو ناشکروں میں سے ہو گیا. ویوم القیامت، اور قیامت کے دن تری الذین کذبوا علی اللہ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا
اللہ پہ، وجوہہم مسودہ کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے متکبروں کا، للمتکبرین۔ سامعین کرام، یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہے، دونوں آیاتیں، تو بلا قد جاءت کا آیاتی، آج کا سبق یہاں سے ہے کہ کیوں نہیں تمہارے پاس ہماری آیات آئیں فکذبتا، تو نے اس کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا اور تو ناشکروں میں سے ہو گیا۔ بڑی اہم آیت ہے سامعین کرام، تھوڑا سا غور و فکر کی متقاضی ہے کہ ہم قرآنی آیات پر غور و فکر کریں، یہی تقاضا بھی ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس پر وہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ تم یہ کہیں یہ افسوس نہ کرو، یعنی یہ کلام میں نے تمہارے لیے نازل کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم جب عذاب دیکھو تو تم یہ افسوس کرو کہ کاش مجھے واپس کر دیتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس کیا جاتا اور پھر میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ تو اس کے جواب میں آ رہا ہے کہ نہیں، بلا، بلکہ قد جاءت کا آیاتی، تمہارے پاس آیات آئیں۔ یہ اس کا میں نے ترجمہ آپ کو پڑھا دیا سامنے کرام۔ تین چیزیں ہیں، تکذیب آیات اور تکبر اور انکار یا ناشکری، تین چیزیں ہیں سامنے کرام۔ اگر ہم دیکھیں اس کا ایک ایک کر کے اگر جائزہ لیں تو کہ بھئی اس کی حقیقت کیا ہے، دیکھیں تکذیب آیات، قد جاءت کا آیاتی فکذبتا، میری آیات احکامات، اول تو یہ سامعین اکرام ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیات محض یہ لکھی ہوئی آیات نہیں ہے، یہ تو ایک ہدایت ہے، یہ تو ایک نور ہے۔ اگر اس نور کو ہم نے اپنے لیے نشان منزل قرار دے دیا اور اس نور کی پیروی کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، نور کی اگر پیروی کی تو یہ تو الفاظ صرف نہیں ہے سامعین اکرام، یہ تو الفاظ تو ہیں لیکن صرف الفاظ نہیں ہیں۔ وہ اقبال کہتا ہے نا کہ این کتاب نیست چیزیں دیگر است، یہ محض کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو یعنی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے سامعین اکرام، اللہ کا کلام جو ہے وہ ازلی قدیم ہے، اور خیر میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ قدیم کلام ہے اور یہ ہدایت ہے، منبع نور ہے اور نشان منزل ہے ہمارے لیے، یہ نور ہے اور اس کا اتباع کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے نہیں کیا، اب دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محض ایک تاریخی کتاب نہیں ہے قرآن پاک، اور نہ یہ صرف الفاظ ہیں کہ آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ ہم نے آج قرآن کو محض کتاب ناظرہ بنا لیا ہے۔ اپنے بچوں کو آپ دیکھیں، عام طور پہ ہم کتنے اویئر ہوتے ہیں، کتنے اس بارے میں حساس ہوتے ہیں کہ آپ کے بچے نے اگر قرآن نہیں سیکھا ہے تو آپ بہت شوق سے اپنے بچے کو قرآن یعنی پڑھنا سکھاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اور جب قرآن وہ ناظرہ قرآن ختم کر لیتا ہے تو آپ پلاؤ زردہ کی دیگیں پکوا کے اس قرآن کو پھر اچھے طریقے سے کتاب یعنی باندھ کے رکھ دیتے ہیں۔ نہ آپ خود قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس سے ہم ہدایت لیتے ہیں، نہ پھر پڑھتے ہیں، نہ بچہ ہمارا پھر پڑھتا ہے۔ بس اتنا آپ یعنی آپ دیکھ لیں، اپنے رویوں کو دیکھ لیں نا کہ بس محض کتاب ناظرہ ہم نے اس کو بنا کے رکھ دیا ہے، یا کتاب حفظ یا ترجمہ پڑھ لیا یا تفسیر کی 2-3 کتابیں لے لی یا نیٹ پہ دیکھ لیا، بس بات ختم ہو گئی۔ بھئی میں تو پڑھتا ہوں، میں تو درس کرتا ہوں، یا آپ روایتی طور پہ ایک درس میں شرکت کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے جو کہا جا رہا ہے، تو پھر وہ کیا فائدہ اس کا؟ بات یہ ہے یہ کتاب جو ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے سامعین اکرام، یعنی قرآن جو ہے یہ تو دل کے امراض کے لیے شفا ہے۔ اب بات یہ ہے سامعین اکرام کہ ہم دھوکہ اور غلط فہمی کا شکار ہو گئے، دھوکہ ایک لگ گیا ہے ہمیں ظاہر دنیا کا، اور پھر یہ ہے کہ ہم نے ظاہر دنیا ہی کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اور اللہ کی یاد کو دل سے نکال دیا ہے۔ یہ اگر میرے الفاظ سچ ہیں تو پھر تو یہ بہت بھاری بات ہے
کہ ہم نے اپنے خالق کو ہی بھلا دیا ہے بحیثیت منزل، مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب کے. یعنی یہ کتنی خطرناک بات ہے. آپ نے اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے رب سے، یعنی اس کو آپ نے بالکل ہی بھلا دیا ہے، اور زندگی کے بس تماشوں میں اور رنگینیوں میں آپ کھو کے رہ گئے ہیں، اور زندگی جو آپ نے اصل سمجھ لیا ہے، یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حیات دنیا کو لہو لعب قرار دیا ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. یہ دنیا کی زندگی تو یہ ایک کھیل تماشا ہے. اگر اللہ کی یاد نہ ہو اس میں، الفاظ نوٹ کر لیں، اگر اللہ کی یاد نہ ہو اس زندگی میں تو پھر یہ ایک زندگی کھیل تماشا بن کے رہ جاتی ہے. سامنے کا میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ایک کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اور دار آخرت جو ہے، آخرت کا گھر جو ہے، وہ اصل زندگی ہے. تو بہرحال ہم اس آیت پہ غور و فکر کر رہے ہیں. بلا قد جاءت کا آیاتی فکذبتا. یہ جہنمیوں کو یہ بات کہی جائے گی. جہنمیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر 60 تک. یہ ذرا بات نوٹ کر لیں. جہنمیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، اور اس بات کو اچھی طریقے سے آپ نوٹ کر لیں. متقین کا تو ابھی آئے گا آیت نمبر 61 میں. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا. اللہ تعالیٰ بچا لے گا، نجات دے دے گا اللہ تعالیٰ متقیوں کو ان کے اچھے عمل کی بنا. لا یمسہم السوء. ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا. تو متقیوں کا تذکرہ تو ابھی آئے گا، لیکن آیت نمبر 60 تک سامعین کرام ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے. ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی احکامات کو جھٹلا دیا عملاً. دیکھیں جھٹلانا آپ یہ سمجھتے ہیں نا، عام طور پہ یعنی بہت افسوس کی بات ہے سامعین کرام، میں یہ قرآنی آیات پڑھ رہا ہوں. قطعاً ہم یہ ان آیات کو اپنے لیے نہیں سمجھتے، یہ تو کافروں کے لیے ہیں، کیونکہ تکذیب آیات، تکبر اور کافر یہ تو ہم سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا، میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، یہ سارے سلوک ہم نے قرآن سے کر لیے ہیں. تکذیب آیات ہے، یعنی آیات کو ہم جھٹلا رہے ہیں. یعنی جھٹلانا سامعین کرام دو چیزیں ہیں، ایک کفر ہے، انکار ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تکذیب ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا میری احکامات کو، اولئک اصحاب النار. یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون. ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے، جلیں گے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہم ان سے کوئی اور تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں. وہ ہمارا خالق اور مالک ہے اور رب ہے. اب باقی تو جہنمیوں کی دیکھیں، جو جہنمی ہیں ان کی اپنی روش بیان ہو رہی ہے. یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جہنمیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو تکذیب کرے گا، تکبر سے کام لے گا، ناشکری کرے گا، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کے چہرے کالے ہوں گے. قیامت کے دن وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ، جنہوں نے اللہ، اس پہ ابھی آتے ہیں سامنے کرام. لیکن میں یہ تین باتیں جو ہیں، دیکھیں آپ خود سوچیں، کیا ہم عملاً قرآنی آیات کو جھٹلا نہیں رہے؟ دیکھیں جھٹلانا کیسے ہوتا ہے. میں تھوڑا سا یہ اصل میں اس لیے زیادہ اس کی تفصیل میں کر رہا ہوں کہ قطعاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان آیات کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. یہ کافروں اور متکبروں اور جھٹلانے والوں کو اپنے لیے، چلو بھائی آگے چلو، یہ تو ہم ہے ہی نہیں. عین ہماری حالت ہے سامنے کرام. متکبر ہم ہیں، ناشکرے ہم ہیں، تکذیب کرنے والے ہم ہیں. تکذیب کی میں بات کر رہا ہوں سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ نے تکذیب کسے کہتے ہیں؟ اول تو آپ جھٹلانا، یعنی دیکھیں ایک قول زبان سے جھٹلانا ہوتا ہے، ایک عمل سے جھٹلانا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پہ دو مریض جاتے ہیں، ایک ہی مرض لے کے دو مریض جاتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس. ایک ڈاکٹر
کی جو نسخہ ہے، جو دوائیاں ہیں، اس کو خرید لیتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، علاج کرتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر بیماری کے لیے یکساں بیماریاں ہیں، دو اشخاص کو دو یکجا جاتے ہیں، ایک جو ہے وہ اس نسخے کو جس میں ڈاکٹر نے دوائیاں بھی لکھ دی ہیں اور پرہیز کا بھی لکھ دیا ہے کہ بھئی یہ تم نے پرہیز کرنا ہے اور یہ دوائیاں تم نے کھانی ہیں۔ اب دونوں میں سے ایک کا رویہ یہ ہے کہ اس نے تو دوائیاں فوراً لے لی، مارکیٹ سے باہر گیا، اور اب دونوں الگ الگ گھرانوں کے ہیں، تو اب یہ ہے نا کہ ایک گیا کیمسٹ کے پاس، اس نے دوائیاں بھی لے لی اور جو خوراک اس نے کھانی تھی، جو خوراک بتائی تھی وہ بھی لے لی، یعنی پرہیز اور علاج دوائیوں کا دونوں اس نے شروع کر دیا۔ اب دوسرا جو تھا وہ شک میں پڑ گیا، ڈاکٹر کی باتوں سے شک میں پڑ گیا، وہ مرض تو تھا لیکن وہ شک میں پڑ گیا، وہ کہتا ہے یار ہو سکتا ہے یہ دوائیاں صحیح نہ ہو، یا میرا تو مرض یہ تھا ہی نہیں جس کی اس نے دوائیاں لکھ دی۔ تو وہ نسخہ لے جا کے جو ہے وہ ایک خوبصورت لفافے میں، جو آپ دیتے ہیں شادیوں وغیرہ کو نوٹ رکھ کے دیتے ہیں، خوبصورت پرنٹڈ لفافے، اس میں اس نے رکھ لیا، اور بس نہ کیمسٹ کے پاس گیا، نہ وہ دوائی کھائی، نہ پرہیز کیا، بلکہ اس نسخے کو لے کے اس نے چومنا، صبح بھی چومتا تھا اور رات کو بھی چومتا تھا۔ لفافہ اس نے سیل کر دیا خوبصورت لفافے میں، اور بس اور اس نے وہ نہ پرہیز کیا۔ تو اب دیکھیں، ایک تو جھٹلا رہا ہے، ایک نے سچا جانا۔ جس نے سچا جانا تو وہ تو عمل کر رہا ہے، اس نسخے میں جو ہے اس پر عمل کر رہا ہے، دوائیاں بھی لے لی اور پرہیز بھی کر رہا ہے۔ اور دوسرا شخص جو ہے اس نے محض وہ نسخہ بڑا اچھا تھا، کاغذ اچھا تھا، اس نے کہا چلو اس کو ایک خوبصورت لفافے میں، صبح بھی چومتا ہے شام۔ یہ ہماری قرآن سے آخر تعلق کیا ہے؟ یہ چوما چاٹی ہم شروع کر دیتے ہیں، قرآن کو لیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کو چومنا نہیں چاہیے، متبرک کتاب ہے، چلے صرف آپ نے اس کو متبرک کتاب سمجھ لیا ہے، اور جو اس میں لکھا ہے بس آپ نے اس کو رٹنا شروع کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن فہمی کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں، میں نے خود ایسے لوگ دیکھے، ہر سطر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، یعنی ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو قرآن کی تلاوت تک نہیں کر سکتے، وہ جانتے بھی نہیں ہیں اس میں کیا ہے۔ آج وہ دن ہے سامعین کرام، آج وہ وقت ہے کہ قرآن کو کتاب ہدایت ہم نہیں سمجھتے، نہ اس کے وہ اپنی نشان منزل بناتے ہیں، نہ اس میں جو پرہیز ہے وہ کرتے ہیں، نہ اس میں جو اعمال کی ہدایت ہے وہ کرتے ہیں، بلکہ خوبصورت سے غلاف۔ آپ دیکھیں بازار میں جائیں گے، آپ خوبصورت سے خوبصورت غلاف آپ کو مل جائیں گے، پھر اس کے لیے خوبصورت رحلیں مل جائیں گی، ہو سکتا ہے بعض موتیوں والی بھی ہوں، اور آپ اپنی مرضی سے خوبصورت رحلیں بنا لیں، اور پھر بس ہر شام کو اس کو قرآن کو اٹھا کے کھول کے چوم کے اور چند الفاظ کی تلاوت کر کے واپس آپ اس کو، یہ کیا سلوک ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اور یہ سلوک ہم کر رہے ہیں سامنے کرام۔ قرآن کی جو منزل ہے اس کو ہم اپنا مقصد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو دعوت ہے اس کو ہم نے عملاً ٹھکرا دیا ہے۔ یہ بالکل میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، قرآن کی جو دعوت ہے اس کو ہم نے ٹھکرا دیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں راستہ بتاتی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو مقصود بتاتی ہے کہ تمہاری اے انسان وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہے، لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا، ہم نے اللہ کو بطور منزل مقصود بھلا دیا ہے۔ ہماری منزل تو ہم تو دھوکے کا شکار ہو گئے، دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے ان حالات میں۔ سامعین کرام دیکھیں، عام اس آیت کو ابھی تو ہم ڈسکس نہیں کرتے، اپنے رویے پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک دھوکے کا، زبردست دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں دنیا کے بارے میں، کہ یہی ہماری منزل ہے، یہی ہماری کامیابی اور ناکامیابی کی جگہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اب قرآن کی آپ کو یعنی اگر آپ کا ذہن یہ بن گیا، اب قرآن کی آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اب قرآن محض ایک متبرک کتاب رہ گئی ہے،
ایک معتبر کتاب ہے، اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ دیکھیں، بس صرف چوما چاٹی پہ محدود رہ گئی ہے، یا کوئی مردہ آ جاتا ہے تو ایک ایک سے پارا آپ اسے پکڑا دیتے ہیں کہ چلو پڑھو، کوئی بیمار آ جاتا ہے لا علاج، پھر آپ قرآن کو کھول لیتے ہیں، بیٹی کی رخصتی ہے پھر آپ قرآن کا سایہ کر دیتے ہیں، گاؤں میں، ہمارے گاؤں میں جانور بیمار ہو جاتا ہے، قرآن کے سائے تلے اسے ہم گزارتے ہیں۔ یہ سارے ہمارے وہ سلوک ہیں سامنے اکرام۔ کہیں وزیر اعظم کا وہ ہے یا ووٹ خریداری کے پیسے ہو رہے ہیں تو آپ ووٹ بھی خرید لیتے ہیں ممبروں سے، پھر ان سے قرآن پہ حلف بھی لیتے ہیں۔ تو یہ سارے ہمارے سلوک ہیں سامنے اکرام۔ دیکھیں، تکذیب آیات، ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں عملاً، قول سے نہیں، قول سے تو نہیں جھٹلا رہے، عمل سے جھٹلا رہے۔ ہم اس پر قرآن پر آج، یعنی ایک بات میں کہہ رہا ہوں اس پہ آپ ذرا اس کو تولیں، میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن پہ عمل کرنے کی قطعاً ہمیں نہ کوئی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت کم از کم نہیں ہے۔ اچھا، تکبر کی طرف آ جائیں، وَاسْتَكْبَرْتَ قَدْ جَاءَتْكَ آیَاتِي فَكَذَّبْتَ، تم نے اس کو جھٹلا دیا عملاً، اس پہ، اس کے تقاضوں پر تم نے عمل ہی نہیں کیا۔ وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تم نے تکبر کی روش اختیار کر لی، تکبر کیا، اس سے تکبر کیا۔ دیکھیں، اس میں احکامات ہیں، آیات ہیں، احکامات ہیں، تو دیکھیں تکبر کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم تو ہر معنی کو محدود کر دیتے ہیں اور ایک خاص، اب تکبر کے بارے میں ہمارا یہ خیال تو نہیں ہے کہ ہم متکبرین ہیں۔ دیکھیں، ایک حکم ہے، شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے، شیطان نے جب اللہ کا حکم سنا کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، ایک حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، فاستکبر، اس نے تکبر کیا۔ دیکھیں، تکبر کا معنی جانیں، تکبر کہ آپ اپنے، جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو، جو آپ کا خیال ہے اس کو آپ بڑا جانیں، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل نہ کریں، یہ تکبر ہے۔ تکبر یعنی دیکھیں یہ مشکل نہیں ہے، تکبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے خیال کو بڑا جانا، اپنے نظریے کو بہتر جانا۔ شیطان نے کہا کہ بھئی انا خیر منہ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا نا اس سے کہ بھئی کیا ہوا تمہیں کہ تم نے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اس کو تم نے سجدہ نہ کیا، قال انا خیر منہ۔ تو شیطان نے اس وقت جو ہے، یہ شیطان کیا تھا؟ یہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کی ٹولی میں شامل تھا۔ اس وقت اس ٹولی کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے تکبر کیا۔ ایک حکم کے نہ ماننے سے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے متکبر قرار دے دیا۔ ہم ایک نہیں، پورے قرآن کی ہم تکذیب میں مصروف ہیں۔ قرآن کا جو روح ہے اس کو ہم لینے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اس وقت میں 2018 مارچ کی میں یہ بات کر رہا ہوں، اس وقت، کل کا پتہ نہیں کیا ہو، لیکن اس وقت یہ ہماری قوم جو ہے قطعاً قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے یا اپنے لیے نشان منزل بنانے کے لیے اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ قوم من حیث القوم، آپ دیکھیں آپ کن لوگوں کے جلسوں میں جاتے ہیں، کس کو زندہ باد کہتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں، اپنے لیڈروں کو دیکھ لیں، جو آپ ہیں ویسے آپ کے لیڈر ہیں۔ غیبت، بہتان تراشی، جھوٹ، یہ سارے آپ کے لیڈران کا ایک رویہ ہے۔ سارے لیڈر آپ کے ایسے ہیں۔ پھر جو علماء سو ہیں وہ آپ بڑے شوق سے ان کی تقریریں سنتے ہیں، اور آپ نے ہر مسجد پہ اپنی تختی لگا دی ہے فرقے کی، اور ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے ہمیں کر دیا ہے، آپ ان کو بڑے سر پہ بٹھاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ ساری باتیں جاننی چاہیے۔ تکبر میں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ متکبر شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو، جس کی منزل اللہ نہیں ہے۔ ایک بنیادی بات، چھوٹی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس کی منزل دنیا میں زندگی گزارنے کی اللہ نہیں،
بلکہ دنیا بن گئی، یہ شخص متکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ وَاتَّبِعُوا مَا أَحْسَنَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، یہ صاف حکم ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے سامنے سر جھکا دو۔ ایسا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو متکبر اور کہتے کسے ہیں سامنے کا؟ آپ اس بات پہ تو سوچیں، فَكَذَّبْتَ وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم ہو گئے ناشکروں میں سے۔ کافر دونوں معنوں میں، انکار کر دیا تم نے مقصد حیات سے، اللہ کو منزل بنانے سے۔ ہم نے انکار کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بہت سے لوگ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں سامنے کا، قول سے بھی کہہ رہے ہیں، زبان سے نہیں، ہم نے دقیانوسی نہیں بننا، ہم نے ملا نہیں بننا، ہم نے یعنی عمل سے تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے یعنی دلیر ہیں، وہ زبان سے بھی کہتے ہیں۔ تو اچھا، دوسرا معنی ناشکرہ، ناشکری میں تو ہم مصروف ہیں۔ ناشکری کسے کہتے ہیں؟ آپ منعم کی نعمت کا احساس ہی نہ کریں، نعمت کو ضائع کریں، یہ ناشکری ہے۔ زندگی کو ہم ضائع کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، تم ہو گئے تکذیب کرنے والوں میں، تکبر کرنے والوں میں۔ یہ جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب کہہ رہے ہیں۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ، قیامت کے دن دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے، کذبوا علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ۔ اللہ پہ جھوٹ کیا ہے؟ ما نزل اللہ من شیء، یہ سورہ ملک میں ہے نا، وَقُلْنَا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، آئے تو تھے ہمارے پاس، فرشتے پوچھے نا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ، کہ بھئی تمہارے پاس وہ ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہے آیا تھا۔ تو وہ ان سے انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، فَكَذَّبْنَا، ہم نے جھٹلا دیا، وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے۔ آج قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نازل ہی نہیں کیا ہے، کوئی پروگرام ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ کذبوا، یہ جھوٹ ہے اللہ پہ، جو ہمارا رویہ ہے اجتماعی طور پہ، یہ اللہ پہ ہم جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، یہ پیروی کے لیے نازل کیا ہے، پیروی کا حکم بھی دیا ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، تم اتباع کرو جو بہترین کلام میں نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، قیامت کے دن وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا متکبرین کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ بہرحال سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا، بلکہ تمہارے پاس آئیں میرے احکامات تو تم نے اس کو جھٹلا دیا اور تکبر اختیار کر لیا۔ چلیں پہلے تلاوت کر لیں۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ ترجمہ سنا دیں۔ بلا قد جاءتک آیاتی، بلکہ تمہارے پاس آئیں میرے احکامات زندگی گزارنے کے لیے، فکذبت، تم نے ان کو جھٹلا دیا، واستکبرت، اور متکبرانہ روش اختیار کر لی، وکنت من الکافرین، اور تم
ہو گئے انکار کرنے والوں یا ناشکری کرنے والوں میں سے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، تَرَى الَّذِينَ، دیکھو گے ان لوگوں کو تم، کذبوا علی اللہ، جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کالے ہوں گے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے متکبروں کا؟ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Yes, indeed, my verses did come to you, but you called them lies, turned arrogant, and were of the faithless. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. On the day of resurrection you will see those who told lies about God with their faces blackened. Is there not a place in hell for the arrogant? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔